محترم سامعین، انسانوں کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے، کوئی بہت زیادہ بہادر ہے تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ علم والا ہے، دنیا میں کسی شعبے میں سب سے زیادہ ماہر ہے تو لوگ اس کو بہت ہی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت ہی اثر و رسوخ والا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے بنے ہوئے ایک انسان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الکہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ لیکن انسان ہونا یہ آپ کی عزت و شرف کو کم نہیں کرتا، آپ کی عظمت میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مان لیا جائے، مٹی کا بنا ہوا مان لیا جائے تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو انسان نہیں مانتے ہیں، نور کہتے ہیں، نور کا بنا ہوا کہتے ہیں، جبکہ یہ ان کی بھول ہے۔ اس لیے کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا شرف، ایسی فضیلتیں اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی کہ آپ عظمت کی سربلندی پر بالکل فائز ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا، نہ کوئی جن پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی شرف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 2276، کہ ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ رب العالمین نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا، اور پھر قریش کو کنانہ کی اولاد سے چن لیا، اس کے بعد قریش سے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کو چنا، پھر بنی ہاشم سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو چنا۔ لوگ خاندان دیکھ کر کے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ حسب و نسب کا مالک ہے تو اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے معاملے میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، آپ کا خاندانی شرف بہت ہی اونچا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر یہ شعر کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی بھی کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاکیزہ بنائے گئے ہیں، یعنی آپ کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں۔ جیسا انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے، کبھی کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کا کان بڑا ہے، کسی کی آنکھ ترچھی ہے، تو ایک دوسرے میں لوگ عیب نکالتے ہیں، دیکھتے ہی سب اپنے اندر یہ سوچتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے یا اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، تو انسان ایک دوسرے میں یہ عیب تلاش لیتا ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طریقے کا کوئی عیب ہی نہیں کہ دیکھنے والا کہہ سکے کہ آپ کے اندر فلاں عیب ہے، آپ کی آنکھ ایسی ہے، آپ کا کان ایسا ہے، آپ کا ناک ایسا ہے، یا آپ کا جسم ایسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک رکھا کہ دیکھنے والا ہر چیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کاش میری ناک ایسی ہوتی، میرا چہرہ تھوڑا اور خوبصورت ہوتا، میرے بال تھوڑے اس طریقے سے ہوتے۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھ کر کے اپنے دل میں یہ سوچتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اللہ کے رسول کہتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا، ایسا بنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا۔ یعنی آپ خوبصورتی کے بالکل اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو لوگ جو خوبصورتی دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے
آپ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر رات کے وقت کچھ آوازیں آئیں جس سے لگا کہ دشمن کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ جا کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی دشمن نہ آ رہے ہوں، کہیں دشمن کا حملہ نہ ہونے والا ہو۔ جب صحابہ کرام نکل کے جا کر دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوٹ جاؤ، میں نے جائزہ لے لیا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی کہ آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا، تنہا ہی نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے معاملے کا جائزہ لے لیا۔ تو اللہ کے رسول انتہائی زیادہ بہادر تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے علم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود آپ کو سکھایا پڑھایا، تو جس کو اللہ رب العالمین سکھائے، اللہ رب العالمین پڑھائے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا سمندر، علم کا دریا جاری کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دے دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی گفتار کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اعلیٰ ہے، آپ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور اسوہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانے کے بجائے پتہ نہیں کس کو آئیڈیل بناتے ہیں، جبکہ حقیقی آئیڈیل، حقیقی اسوہ اللہ کے رسول کو بنایا جانا چاہیے جو ہر معاملے میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ محترم سامعین، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فضائل اور بہت ساری خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی فضیلت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اللہ کے رسول کو سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ جب ہم دنیا میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کہیں بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کو احسان کے ساتھ نہیں بتلایا کہ میں نے تم کو پانی دے کر کے احسان کیا، یا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کر کے احسان کیا، یا فلاں چیز دے کر کے احسان کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا اور اس احسان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جب اللہ رب العالمین نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ جو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت اور ان کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ احسان کرنے والے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اگر اس احسان کا بدلہ چکانے کا موقع ملا تو میں ضرور چکاؤں گا، یا تم جو کہو گے میں اس کو کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، جس احسان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، تو مومن کو یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس احسان کو ہمیشہ مرتے دم تک یاد رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، ہدایت سے سرفراز کر دیا، اس احسان کا بدلہ میں اس طریقے سے چکاؤں گا کہ مرتے دم تک تیری ہر بات مانوں گا اور کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا میں کوئی احسان کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ انسانوں کی بہت بڑی خصلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے اور باقی سارے مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں، آپ کا
آنا سب کے لیے رحمت کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سب کے اوپر اور زیادہ عام ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو نبی سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، اس کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے اور اس کی ہر بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کو ہدایت کی روشنی ملی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر عام ہوتی ہیں۔ تیسری اہم فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ قرار دیا۔ دوسری اور کوئی بھی روشنی ہوتی، اس سے سورج کی روشنی ہو یا چاند کی روشنی ہو، وہ جب تک سورج نکلا رہے، جب تک چاند نکلا رہے، تب تک اس کی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن چراغ کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ چراغ کو جب جلایا جائے تو اس سے دوسرے بہت سارے چراغ جلائے جا سکتے ہیں، یعنی ایک چراغ آ گیا، پھر اس سے ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے گئے، پھر ان کئی چراغوں سے کئی چراغ، اس طریقے سے پوری دنیا روشن کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ قرار دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا اور آپ کو خوشخبری دینے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف بلانے والا، اس کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے، آپ سے روشنی لے کر کے صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے روشنی لے کر کے تابعین اعظام روشن ہوئے، تابعین سے روشنی لے کر کے اور اس کے بعد تبع تابعین، پھر ان سے محدثین کرام، اس طریقے سے یہ روشنی پھیلتی گئی اور پوری دنیا میں یہ روشنی عام ہو گئی اور قیامت تک یہ روشنی بجھنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روشنی پھیلی ہے، جو نور پھیلا ہے، جو کفر مٹا ہے، وہ قیامت تک اللہ روشن رکھے گا اور جب یہ چراغ بجھے گا تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں پر بہت ہی زیادہ مہربان مشفق ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے انتہائی زیادہ نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ بہت ہی غصے والے ہوتے تو یہ آپ کے کنارے سے چھٹ جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی 4 صفات بتلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے ہی اندر سے ایک رسول آیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان ہی تھے، انسانوں کے اندر سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے نقصان کا سبب ہے، جس چیز سے تمہیں نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ چیز اس کو بہت ہی دشوار گزرتی ہے۔ یعنی امتیوں کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سخت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا امر آ جائے، کوئی ایسا حکم آ جائے جس سے میری امتیوں کو پریشانی ہو۔ اسی لیے جب 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر کے اس کو 5 وقت کی کرا دی تاکہ امتیوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی لیے جب تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو، 3 دن آپ نے مسلسل پڑھایا جماعت کے ساتھ، صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کو یہ خدشہ لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے جو میری امت کے لیے دشوار ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن سے پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ امت کی آسانی کا سبب، اللہ کے رسول کو یہ چیز بہت تکلیف دیتی تھی کہ کوئی چیز کہیں میرے امتیوں کو ان کو نقصان کا سبب نہ بن جائے یا ان کے لیے زحمت کا سبب نہ ہو جائے، ان کی پریشانی کا سبب نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ حریص ہے، یعنی تمہارے فائدے کے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی آگ روشن کیا ہو، اس کے اندر پتنگے دوڑے چلے آتے ہیں، اس آگ میں گرتے ہیں اور انسان اس کو بچائے، تو اسی طریقے سے تم لوگ جہنم کی آگ میں گرتے ہو اور میں تمہاری پشت کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انتہائی زیادہ حریص تھے کہ میری امت کے لوگ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے بہت ہی زیادہ حریص ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے رسول مومنوں کے ساتھ خاص طور سے نرم دل ہے اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو وہ نبی جس کے اندر اتنی صفات پائی جائے، جو آپ کے فائدے کا سوچے، جو آپ کے نقصان پر تڑپ اٹھے، جو آپ کے اوپر مہربان ہو، رحم کرنے والا ہو، اس نبی سے محبت کرنا ہمارا فریضہ ہے، اس نبی کی بات ماننا ہمارا فریضہ ہے، اس نبی کے نقش قدم پر چلنا ہمارا فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو ان کی دعاؤں کا ثمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان کے اوپر تیری آیتوں کو تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے گا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو قوت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طریقے سے چھٹی خاصیت اللہ کے رسول کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے انبیاء کرام نے بشارت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جنہوں نے آپ کے تعلق سے بشارت دی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ صف آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور اس چیز کی میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں موجود ہے، اور میں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہی دونوں خصوصیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1463، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میرے تعلق سے سب سے آخر میں جس نے بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں خاصیت یا ساتواں فضیلت آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا، آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا، یعنی اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی اللہ کے رسول کا نام جڑا ہوا ہے۔ کلمہ شہادت کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اذان کے اندر، اقامت کے اندر، نماز کے اندر، تشہد میں آدمی پڑھتا ہے، تشہد میں بھی اللہ کے رسول، التحیات میں اللہ کے رسول کا نام ہے، درود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس طریقے سے خطبے کے اندر، ہر خطبے میں جمعہ جو دیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ علم نشرح کے اندر ارشاد فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو منور کر دیا، ہدایت کے لیے کھول دیا کہ آپ کے دل میں ہدایت کو فوراً قبول کر لیا۔ ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، آپ کے دل پر جو یہ بوجھ رہتا تھا کہ آپ 40 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکے، شریعت کی روشنی میں نہیں کر سکے، گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوا، آپ نے شرک و کفر نہیں کیا، اور دوسرے جیسے جو کفار مکہ جو گناہ کیا کرتے تھے، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، اس طریقے کے سارے گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، لیکن پھر بھی ایک ہدایت کی طرح اور ایک شریعت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی 40 سال تک، تو یہ بوجھ آپ کے دل پر رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کے پیٹھ کو اٹھا کے رکھتا تھا،
وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہٹا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قائم رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے رہیں گے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ ذکر آپ کا ہی ہوگا. اس طریقے سے 8ویں خصوصیت، 8ویں فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا جس سلسلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا. تو یہ فضیلت بہت ہی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کرام کا خاتمہ آپ کے اوپر ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر اور قیامت کے دن چند خصوصیات حاصل ہونے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت وانا اول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع واول مشفع. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2278، کہ میں قیامت کے دن تمام مخلوقات کا، یعنی بنی آدم کا سردار ہوں گا. اسی طریقے سے میں سب سے پہلا وہ ہوں جس کی قبر پھٹے گی قیامت کے دن. اسی طریقے سے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین میری سفارش کو قبول فرمائے گا. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لواء وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر. صحیح الجامع حدیث نمبر 1468، کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب کے سب اس جھنڈے کے تحت ہوں گے. تو اللہ کے رسول کو یہ بہت ہی اہم فضیلت حاصل ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوگا. سب سے پہلے سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی قبول کی جائے گی. دوسرے تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء تبعا، کہ میں قیامت کے دن نبی ہوں گا جس کے سب سے زیادہ متبعین ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اور حوض کوثر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا یہ بھی آپ کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور بہت ہی بڑی خصوصیت ہے. تو اس طریقے سے قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خصوصیات عطا کی گئی ہیں. ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی، سب سے زیادہ خصوصیات عطا فرمائی، جن سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ہم کو انتہائی زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس نبی سے محبت کرنی چاہیے، اس نبی کی فرما برداری کرنا چاہیے. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہونے کے باوجود ہم یہاں وہاں دوسروں کو اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں، کسی اور کو پیر بناتے ہیں، کسی اور کو بزرگ بناتے ہیں، کسی اور کو ولی بناتے ہیں، کسی اور کے در پر جا کر کے ان سے اپنے سفارش کروانے کے لیے گزارش کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انبیاء کرام بھی سفارش حاصل کریں گے، سب سے پہلی سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں وہ سفارش انبیاء کرام بھی آپ کے ماتحت رہ کر حاصل کریں گے. تو ایسے نبی کے امتی ہو کر کے ہم دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں، یہ انتہائی شرم کی بات ہے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات اگر ہم مان لیں، آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، آپ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو ہم کو اللہ کے رسول کی سفارش حاصل ہوگی، پھر ہم کسی کے محتاج نہیں رہ جائیں گے، ایسی محتاجگی جو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و خصوصیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو.